لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعم. حرم میں رونقیں ہیں، بیت اللہ جانے والے کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھر کے گرد چکر کاٹ رہے ہیں، صفا مروہ کے درمیان سعی ہو رہی ہے. کتنے لوگ ہیں جو یہ جانتے ہیں اس گھر کی تعمیر کے پیچھے کیا کچھ چھپا ہے. ہم یہی کہانی تو دیکھ رہے ہیں، اور ہم سیدہ ہاجرہ اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی وادی میں چھوڑ آئے تھے. آئیے دیکھتے ہیں اس کے بعد کیا ہوا. سیدنا اسماعیل علیہ السلام بھاگ دوڑ کی عمر کو پہنچ چکے اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام واپس آئے ہیں. اب کی بار ان کی آمد پر کتنی رونق ہے. ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے کو اس عمر میں دیکھ کر کس قدر خوش ہوئے ہوں گے، اور بچے نے پہلی بار باپ کو دیکھا تو ان کی کیا کیفیت ہوگی. سیدہ ہاجرہ شوہر سے ملاقات کے بعد کتنی مطمئن ہوں گی. لیکن یہ کیا، ابراہیم علیہ السلام نے تو خواب دیکھا ہے. وہ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا ہے، میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں. مدتوں بعد بڑھاپے کی اولاد سے ملاقات ہے. نہ بیٹے کے لیے اب تک کوئی معاشی اعتبار سے کچھ کیا جا سکا، نہ سیدہ ہاجرہ کو کسی اعتبار سے سپورٹ ملی. اتنی مدت کے بعد واپسی پر ایک پیغام ہے، بیٹا ذبح کر دو. اور جانتے ہیں بیٹے نے کیا کہا اور کیوں کہا؟ ایسی قربانیاں کس مقصد کے لیے ہوتی ہیں؟ ایسے حالات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کیوں پیدا کیے جاتے ہیں؟ خالص کرنے کے لیے. اور حرم میں طواف کرنے والے اس گھر کے گرد طواف کرتے ہیں، یہ اسی اخلاص کی یادگار ہے. کون اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اپنی جان دے سکتا ہے؟ امتحان تھا ابراہیم علیہ السلام کا، اسماعیل علیہ السلام کا، سیدہ ہاجرہ. وہ بھی کیسا امتحان تھا. ابلیس سیدہ ہاجرہ کے پاس پہنچا، اس نے کہا آپ کے شوہر اتنی مدت کے بعد آئے ہیں اور آپ کے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں. سیدہ ہاجرہ نے کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر دے. پہچان گئیں ابلیس کو تو ابلیس کو وہاں سے بھاگتے ہی بنی. پھر وہ اسماعیل علیہ السلام کے پاس بہکانے کے لیے گیا کہ باپ اتنی مدت کے بعد آیا اور آتے ہی تمہیں ذبح کرنے کا کہہ دیا. جب اس پر بھی وار نہ چلا تو وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلا گیا. ابراہیم علیہ السلام کو جب بہکانے کی کوشش کی تو انہوں نے کنکر اٹھا کے مارا تو ابلیس تھوڑا چھوٹا ہو گیا، تھوڑا زمین میں دھس گیا. پھر کچھ اور آگے بڑھے تو ابلیس پر دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کنکر مارے، وہ زمین میں دھس گیا، کچھ اور چھوٹا ہو گیا. تیسری بار ابراہیم علیہ السلام نے اس کے پاس آنے پر اسے کنکر مارے تو وہ زمین میں دھس گیا. ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کی آزمائش ہوئی، سبھی اس امتحان میں پورے اترے. پھر ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کے چلے قربان گاہ کی طرف. بیٹے کو جب لٹانے لگے تو بیٹے نے کہا آپ مجھے چہرے کے بل نہ لٹائیے،
پدری شفقت غالب آ جائے گی، مجھے ماتھے کے بل لٹا دیں۔ اور باپ نے ماتھے کے بل لٹایا۔ اللہ اکبر، کیا مثال ہے جہان والوں کے لیے۔ باپ کہتا ہے میں تجھے ذبح کروں گا، بیٹا کہتا ہے آپ کر ڈالیے، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، آپ ان قریب مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اور بیٹے کا صبر ہے اور باپ کا صبر ہے، لازوال مثال ہے۔ کیا کبھی تاریخ میں ایسی مثال بھی دیکھی ہے؟ دونوں باپ بیٹا ہوش و حواس میں ہیں، دونوں باپ بیٹا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کے آگے جھکے ہوئے ہیں، اور باپ نے بیٹے کی گردن پر چھری چلا دی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آواز دی، اے ابراہیم آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ اور ابراہیم علیہ السلام سرخرو ہو گئے، بیٹا قربان کر دیا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیٹے کی جگہ مینڈھا ڈال دیا۔ اسماعیل علیہ السلام امتحان میں کامیاب ہو گئے، خالص لوگ ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آخری امتحان میں کامیاب کرنے کے بعد موقع دیا اپنے گھر کی تعمیر کا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے گھر ایسے تعمیر ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے اتنے خالص جذبے چاہیے۔ یا اللہ ہمیں بھی ایسا اخلاص نصیب فرما دیجئے، یا اللہ ہمیں بھی ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے سوال کیا، ما ہذہ الاضاحی، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کتنا اونچا مقام ہے ان کا۔ ابراہیم علیہ السلام جن پر ہم سب درود بھیجتے ہیں، اور ان کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام جن کی ملت پر چلنے کا ہمیں حکم دیا گیا، انہی سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنا گھر تعمیر کروایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔